ویلکم بیک. اب ڈومیسٹک فرنٹ پہ بات کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں بجٹ کی منظوری جو ہے یعنی صوبائی بجٹ کی منظوری وہ عمران خان صاحب سے ایک طرح سے ملاقات سے مشروط کر دی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت فائنینشیل ایمرجنسی بھی لگا سکتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ ان کی جو صوبائی حکومت ہے اس کو ایک طرح سے اسمبلی جو ہے وہ کسی طرح سے ٹوٹ جائے. بہرحال اسی پر بات کرتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں اور یہ منظوری کب تک ہو سکتی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. مزمل, پہلے تو یہ بتائیے, بجٹ پیش بھی ہو گیا اور پہلے تو وہ اجلاس بلائے جانے کے مسائل تھے, لیکن اب جو ووٹنگ ہے یعنی بجٹ باقاعدہ طور پر ایک قانونی فائنانس بل بن جائے اگلے مالی سال کے لیے فار خیبر پختونخوا, اس کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی جائے اور اس ملاقات کے بغیر یہ عمل کمپلیٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کو جہاں جہاں ووٹ ملے اور جو ارکان ہمارے جیتے ہیں اور جن کو ہرایا گیا ہے ان سب کو جو ہے نا کسی کو بھی کینڈیڈیٹ کو اپنے نام پہ ووٹ نہیں ملا. اور میں بھی اگر یہاں پہ ہوں تو وہ خان صاحب کا نامنی ہوں, میں تو الیکشن بھی نہیں لڑا تھا. تو یہ ساری حکومتیں عمران خان صاحب کی ہیں, یہ تمام اراکین جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے نام اور ان کے ووٹ پہ جیت کر آئے. اب عمران خان صاحب کی ایک خواہش تھی اور خان صاحب کی یہ تھی کہ ہم ان سے بجٹ پہ مشاورت کریں, اور جو ان کا رائٹ بھی بنتا ہے اور ہمیں کرنا بھی ضروری ہے. تو تقریباً آج سے جو ہے مئی سے میری 3 دفعہ جو ہے نام دیا گیا خان صاحب سے ملنے کے لیے, لیکن جو ہے میری ملاقات نہیں کروائی گئی. اب میرے سے کیا ڈر, میں کوئی سیاسی آدمی تو ہوں نہیں, میں کوئی پولیٹیکل آدمی تو ہوں نہیں, میں نے کوئی تحریک تو چلانی نہیں تھی. میں نے جانا تھا پوری پاکستان کی معیشت کا ان کو جو ہے جائزہ دینا تھا, خیبر پختونخوا کے معاشی حالات جو ہم نے 1 سال میں حاصل کیا ہے اس کے بارے میں بتانا تھا. وہ ہمیں اپنا مزید ویژن دیتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ویلفیئر پہ کام کرنا ہے, ڈیولپمنٹ میں کیسے کرنا ہے. کیونکہ اگر ان کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اب ایک خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرح اس کا بجٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک اگر وہ پاکستان کی حکومت ہوتی, وفاق کی حکومت ہوتی, جس طرح اس نے بجٹ دی, یہ اس میں وہ نظر آنی چاہیے ہماری پالیسیز. ٹھیک ہے, تو جس میں لازمی تھا کہ خان صاحب کی جو ہے اوپینین, ڈائریکشن, ویژن شامل ہو. لیکن اتفاق ہوا یہ کہ ملنے نہیں دیا گیا. لیکن خان صاحب نے کبھی بجٹ پیش کرنے کا نہیں منع کیا تھا, بجٹ پیش کر دیا گیا, لیکن اب ہم نے اس کو اس طریقے سے رکھ دیا کہ جب تک خان صاحب اس کو دیکھ نہیں لیتے تو اس کو منظور نہ کیا جائے. تو اسی سلسلے میں وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے عمل درآمد کرتے ہوئے جو جمعے سے بجٹ کی مرحلہ وار ووٹنگ شروع ہو جاتی ہے ہر روز جو ہے ہر شک پہ, صحیح, تو اس کو روکا ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے فی الحال روکا ہے. اور ہم سب امید یہی کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں ہماری ملاقات کرا دی جائے. اس سلسلے میں ان کی اپنی سیاسی مشاورت جاری ہے, کیونکہ میں تو فائنانس سے تعلق رکھتا ہوں, تو آئی کی ناٹ سے ایگزیکٹلی کہ اس بجٹ کو آیا پائے تکمیل پہ پہنچانے کے لیے کیا جو ہے حکمت عملی ہوگی. بٹ ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں بتا سکتے, بٹ آف کورس دا فائنینشیل ہیلتھ پر آپ ضرور بات کر سکتے ہیں. کتنے حد تک آپ اس کو روک سکتے ہیں, یعنی کتنے دنوں تک, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا نیکسٹ فائنینشیل ایئر, اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ صوبے کے یہ جو معاملات ہیں, اور خود آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے کہا کہ بجٹ کا انداز یا اس کی کیریکٹرائزیشن ایسی ہونی چاہیے ایز اف یو ور میکنگ اٹ فار پاکستان, سو وچ مینس کہ بہت زیادہ ریفارمز بھی ہوں گے اور بہت سارا ویلفیئر بھی ہوگا. تو آپ کب تک روک سکتے ہیں مزمل اسے؟ دیکھیں, جو پروونشل بجٹ ہوتا ہے نا وہ وفاقی بجٹ سے تھوڑا سا ہٹ کر ہوتا ہے. پروونشل بجٹ کی جو میجورٹی ہوتی ہے وہ سروس ڈیلیوری پہ خرچ ہوتی ہے, یعنی کہ سیلریز پہ اور نان سیلری ایکسپینڈیچر جو آپ صفائی کے لیے, ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا ہے. تو دیر آر سو مینی کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کہ آپ جو لازمی پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں, جو تنخواہوں کے ہوتے ہیں, جو چارج ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں, اس کو آپ الاؤ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2 سال پہلے جب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, تو جب حکومت ڈیزالو کی گئی تو جو ہے انٹرم
الیکشن جنرل الیکشن نہیں کرائے گئے تھے. تو کیئر ٹیکر نے سال سوا سال گزارا تھا, تو وہ ہر 4 مہینے کا بجٹ دے دے کے کام چلا رہی تھی. رائٹ. تو امید کرتے ہیں کہ پوزیشن یہاں تک نہ پہنچے, اور اس کے علاوہ بھی اور بھی حل ہے, 2-3 حل ہے. تو لیکن یہ کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ان دی انٹرسٹ آف خیبر پختونخوا, ان دی انٹرسٹ آف کنٹری, جو ہے نا, سینس ول پریویل. اور دنیا میں کسی بھی لیڈر کو اس کی پارٹی کے لوگوں سے ملنے کا حق چھیننا جو ہے ایک آمرانہ سوچ ہے, آمرانہ عمل ہے, اور اس کو جو ہے حکومت کو اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ ان کے بھی جب لیڈر اندر تھے تو وہاں پہ تو جتھے کے جتھے روز جاتے تھے ملنے, اور یہاں خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے, تنہائی میں کیا جا رہا ہے, ان کی فیملی سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کی بیگم صاحبہ سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا, ان کے وکلا سے بھی نہیں, اور پھر ہمارے جیسے مشیران کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. تو یہ تو کہیں سے بھی سیولائز حرکت ہے ہی نہیں, اور اس کو حکومت کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. تو مزمل, فائنینشیل ایمرجنسی کا جو تذکرہ اور ایک بار نہیں کئی بار وہ کر چکے ہیں, اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اینڈ پلیز ایکسپلین اٹ ٹو آور ویورز, واٹ کائنڈ آف اے فائنینشیل ایمرجنسی کین بی امپوزڈ؟ نہیں, اٹ کی ناٹ, مطلب وہ فائنینشیل ایمرجنسی, ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اگر یہ بجٹ وقت پہ منظور نہیں ہوتا تو پھر جو دوسرا کانسٹیٹیوشنز الاؤ کرتی ہیں چیزیں, تاکہ جس میں لازمی خرچے الاؤ کر دیے جائیں, وہ کریں گے. پھر نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ وفاق ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے, اس لیے میں نے سوچا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں, وہ تو وہی ایگزیکٹ بتا سکیں گے. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے دن سے جب سے ہماری حکومت بنی ہے, وفاق کو جو ہے یہ حکومت جو ہے کھٹکتی ہے آنکھوں میں, اسی لیے انہوں نے ایک گورنر بھی اپنا لا کے بٹھایا. آپ دیکھیں نا, اس نے, آپ اندازہ لگا لیں ان کی نیت کا, کہ بجٹ کبھی آپ نے سنے کہ اجلاس کی سمری پہ سائن گورنر نہ کرے. یہ کس قانون کے تحت جو ہے یہ کنڈی صاحب نے بجٹ اجلاس جو ہمارا ہم نے کال کیا تھا, اس کی انہوں نے سمری میں سائن نہیں کیا, اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں میں وہاں بھول کر آ گیا. اندازہ لگائیں کہ کیا یہ مطلب مدہوش تھے جو وہاں پہ سمری بھول کر آ گئے, اور ان کا سٹاف بھول کر آ گیا. تو یہ جو ہے ان کی نیت, آپ کو اندازہ لگا لیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو جو ہے ٹاپل کریں یا کوئی وہ کریں. حالانکہ ان بیچاروں کی تو یہ واحد پاکستان کی اسمبلی ہے تمام صوبوں میں جس میں سب سے زیادہ اکثریت کسی ایک جماعت کی ہے, اور اس کے باوجود ایسے عجیب عجیب سے خواب دیکھنا, تو مطلب ان کو حقیقت تو انشاءاللہ نہیں بننے دیں گے, لیکن ہمارا کام تو ہے نا اس کو ایکسپوز کرنا. صحیح. ٹیکنگ دی اپرچونٹی فرام یور پریزنس, آئی مسٹ آسک یو کہ وفاقی بجٹ پر ویسے تو آپ کے سارے کامنٹس, آپ کی پارٹی کی پوری جو اس کا ویو پوائنٹ ہے وہ تو سامنے ہے, لیکن اس وقت میں صرف بات کرنا چاہوں گی سولر پینل کے حوالے سے, جس میں 18% GST لگانے پر پاکستان پیپلز پارٹی معترض تھی, اور اب 10% کے اوپر اگریمنٹ ہوئی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے حکومت کیونکہ کہتی تھی کہ سولر کی طرف سب کو جانا چاہیے, اس امپوزیشن آف ٹیکس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے؟ واٹ از ان دی آفنگ؟ دیکھیں, بات سیدھی سی یہ ہے کہ میں بھی ادھر اس حکومت میں ہوں. اکثر ہمارے لوگ جذبات میں آ کے کہتے ہیں کہ فلاں ریلیف دے دو, فلاں ریلیف دے دو. تو میں ایک بات یہ کرتا ہوں کہ سب کو کہ ریلیف وہ دو جس کو آپ سنبھال سکو. صحیح. جس طریقے سے ہمارے والدین ہمیں بچپن میں کہتے تھے, جب ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ فلاں چیز ہمیں دلا دیں یا فلاں خرچہ کر دیں, تو وہ یہ کہتے تھے کہ لائف سٹائل وہ والا لو, اڈاپٹ کرو کہ جس کو مینٹین کر سکو. تو یہ غلطی پہلے وفاقی حکومت کی ہے. سولر پہ ہمیشہ سے ٹیکس ہوتا تھا, اور شہباز شریف صاحب نے سولر از دا نیم آف دا گیم کر کے اور یہ کر کے اس کا جو ہے ٹیکس کو کم کیا. اب ان کو مجبوری بڑھانا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کی بجلی نہیں بک رہی, تو وہ جو ہے اب عوام نہیں مانتی اس چیز کو. تو میں ہمیشہ سے یہ چیز کہتا ہوں کہ کسی کو کسی چیز کی عادت لگانے سے پہلے سوچ لو کہ یہ عادت اس کو جو ہے لگا کے دے رہے ہو, سسٹینیبلٹی رہے گی یا نہیں. بالکل. یس, ایگزیکٹلی. تو یہ ہمارے پالیسی میکرز کو سوچنا چاہیے. باقی اچھا ہے برا ہے اقدام, یہ تو دیکھیں حکومت کے سٹینڈ پوائنٹ سے اس کا ریونیو جا رہا ہے, اس کی بجلی کم بک رہی ہے تو اس کے لیے برا ہے. عوام اس کو سستا مل رہا ہے, لیکن عوام میں بھی آپ کو تو پتہ ہے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. صحیح, بالکل صحیح. بڑے لوگ, بڑے گھر والے, اپارٹمنٹس والے لگا نہیں سکتے, تو میجورٹی تو اس میں بھی آج بھی جو ہے اسٹرگل کر رہی ہے. کارخانوں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی, ان کو تو نیشنل گرڈ سے لینا ہے. تو اس کو پولیٹیسائز بھی کیا جاتا ہے تھوڑا سا, لیکن غلطی جو ہے وفاقی حکومت کی ہے ایسے کہ ان کو جو ہے ہر قدم, جیسے کبھی آج کل آپ دیکھتی ہیں
کسی دن موڈ ہوتا ہے اعلان کر دیتے ہیں 7 روپے بجلی سستی، پھر اس کے بعد واپس بڑھانی پڑ جاتی ہے. ابھی پیٹرول میں بھی حرکت کی تھی، اب کاربن لیوی لگا رہے ہیں، کبھی کیا لگا رہے ہیں. تو they need to think little bit longer, and this advice is for my party also. پولیٹیشینز جو ہے بس اس دن کا ایڈہاکزم میں چل رہے ہوتے ہیں اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے. وی نیڈ ٹو تھنک، تھوڑا سا میڈیم ٹرم سوچنا چاہیے اس میں. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب فار بینگ ود اس. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.